أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین، آج جو آپ کے ساتھ ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے لائف سے ایسے واقعات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ لوگ ریلی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت عملیاں ہیں اور جو معاملات ہیں، کافی لوگوں کے جو آبزرویشنز جو ہیں اور میرے پرسنل جو ایکسپیرینسز بھی ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں ایک کمپنی میں نیولی ہی جوائن کیا تھا اور بڑی سینئر پوزیشن پر تھا ایز اے جنرل مینیجر کانٹریکٹس کے۔ تو وہاں تقریباً ایک بندہ تھا جو پنجابی تھا، لاہور کا تھا، اور اس سے کافی ہیلو ہائی ہو گئی۔ بیسیکلی وہ آئی ٹی سیکشن مینیجر تھے اور ان کے اوپر کوئی مینیجر نہیں تھا۔ بیسیکلی ہی واز ہینڈلنگ ایوری تھنگ۔ ان کی تنخواہ بھی ماشاءاللہ اچھی تھی، 8-9 کے لگ بھگ تھی۔ تو بس ایسے ہی ہیلو ہائے ہوتے ہوتے تقریباً کچھ مہینہ 1.5 مہینے بعد اس نے ظاہر ہے مجھ سے اپنے پرسنل ایشوز جو ہیں وہ شیئر کرنا شروع کیے۔ ان ایشوز میں یعنی پہلے انہوں نے یہی آہستہ آہستہ بتایا کہ بات چیت ہوتے ہوتے کہ نہیں یار، میرا تو یہ مثلاً ڈاکومنٹس ہی سارے ختم ہیں، جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، پرسنل آئی ڈیز، یہ وہ سب کچھ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے ختم ہیں، اور اوپر سے وہ جو کفیل نے جو ہے ان کے حروب بھی لگایا ہوا ہے، اور یہ اس طرح اور یہ جاب کر رہے تھے۔ قصہ مختصر پتہ چلا کہ ان کے بیسک آئی ڈی بھی ختم ہے، انشورنس بھی ختم ہے، گاڑی کے پیپر بھی ختم ہے، لائسنس بھی ختم ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی ختم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ماشاءاللہ روزی روٹی کا بندوبست پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا امجد بھائی دیکھ لیں آپ کے اگر یہاں کچھ ہو سکتا ہے، کچھ کبیر سے بات ہو سکتی ہے یا کسی اور سے بات ہو سکتی ہے، کس سے معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ چلو کار خیر ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگ کے کچھ ان کا معاملہ حل کر دیں۔ جب بات چیت ہوئی اور جب سب کچھ ہوا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ وہاں سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا ان کے کفلا کی طرف سے، اور یہ وہ، لیکن یہ ہوا کہ میں نے کہا بس تھوڑا سا صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب مشکلیں ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ رزق کا تعلق ڈاکومنٹ سے نہیں ہے، رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ڈائریکٹ ہے، تو آپ جو ہے تھوڑا سا صبر کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے گا۔ پھر کچھ ٹائم 1-2 دفعہ انہوں نے پوچھا مجھے، میں نے کہا صبر کریں۔ تو ایک دن ناراض ہو گیا، یار یہ آپ ہمیشہ یار بولتے رہتے ہو صبر کرو صبر کرو۔ میں یار اتنے عرصہ ہو چکا ہے، بچوں سے نہیں ملا ہوں اور مجھے جانا ہے، اپنے بچوں سے ملنا ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، پہلے میں 2-3 سال نہیں جا سکا تھا، اب یہ والا معاملہ پیش آ گیا تو اس کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہوں۔ میں نے کہا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کے لیے خیر لکھی ہے، آپ حکمت عملی یہی اپنائیں کہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے ضرور کھولے گا۔ کچھ ایسا وقت ہوا کہ ان کو کچھ خواب آیا، تو انہوں نے اس خواب کی جو تعبیر تھی وہ مجھ سے پوچھی کہ بھئی یہ کیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا خواب ہے؟ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جیسے وہ برف والی علاقے ہوتے ہیں اور وہاں کوئی بقالہ ٹائپ چیز ایسے تھی، اور وہاں وہ گھستے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ روٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہاں جو روٹی کا جو باکس ہوتا ہے بقالے میں نارملی، اس میں آپ دیکھ لو یہی ہے۔ تو جب وہ کھولتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی نہ تو کوئی سمولی ہے، نہ کوئی خبز ہے، نہ کچھ بھی، صرف ڈبل روٹی پڑی تھی، جو فرینچ ٹوسٹ والا جو ہوتا ہے، یہ جو یعنی ٹوسٹ جو ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے، اگر آپ نے یہ لینا ہے تو لے لیں۔ وہ بس بول رہے کہ میں نے پھر وہ لے لیا اور پھر بس میں خواب ختم ہو گیا۔ میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا آپ کو یہ دکھایا ہے کہ کیونکہ بیسیکلی جو سردی اور برفیلے پہاڑ اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ تھوڑی سی ہلکی سی پریشانیوں کو شو کرتی ہیں، لیکن
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو رزق ابھی ہے اس کو لے لو، بس یہی آپ کے لیے حکم ہے۔ تقریباً میرے ذہن میں اس وقت جو تعبیر آئی وہ یہی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا، تقریباً 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے گزر گئے۔ گزرنے کے بعد تو ایک دن ایسے ہی ان کے جو ڈپارٹمنٹ تھا ان کو وہاں سے شفٹ کرایا، اور وہ پالیسی پروسیجرز میں چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا سارا ڈاکومنٹیشنز اور جو بھی ڈاکومنٹس تھے، اقامہ، لائسنس، انشورنس، یہ وہ سب کچھ جو تھا وہ سب جو ہے وہ رینیو ہو گیا۔ رینیو ہونے کے بعد اب ہوا کیسے رینیو کہ مجھے فون آیا اور مجھے کہنے لگے آپ نیچے آئیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ میں اپنا آفس سے نکلا تو میں جا کر ملا مسجد میں ان سے، تو مجھے کہنے لگے یہ دیکھیں یہ میرے سارے ڈاکومنٹس آ گئے ہیں، رینیو ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھو صبر کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی، 8-10 مہینے سے بھی آپ ماشاءاللہ خاموش رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کا لکھا ہوا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی آپ تک پہنچتا رہا ان حالات میں بھی۔ اور دیکھیں آپ کا الحمدللہ ماشاءاللہ یہ سارے ڈاکومنٹیشن بھی جو ہے رینیو ہو گئے، اور ایوری تھنگ از اسموتھ اینڈ فائن ناؤ۔ تو اب آپ الحمدللہ اپنے یعنی پاکستان بھی جا سکتے ہو، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملے درست فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ورنہ شاید اگر آپ مجھے نہیں سمجھاتے تو مجھے نہیں سمجھ آنی تھی، تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ہمت دی اور اللہ پر توکل جو ہے وہ کرنے کے لیے کہا۔ تو میں کافی میرا ٹائم اچھا گزرا، اور میں دعائیں بھی کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کر دی۔ میں نے کہا ہاں یار بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور دعا جو ہے وہ سب سے مخل عبادہ ہے، یعنی کہ عبادت کا دماغ ہے یا سوچ ہے یا ملخص ہے یا خلاصہ ہے۔ تو خیر 2 دن گزرے نہیں تو آپ یقین کریں اس کو ٹرمینیشن لیٹر مل گیا، تو فوراً میرے پاس آیا، بول رہا امجد بھائی میں کنفرم آپ کی بات اب مان گیا ہوں کہ رزق کا تعلق ڈاکومنٹیشنز کے ساتھ نہیں ہے، رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیں میرے پاس جب میرے سارے ڈاکومنٹس ختم تھے تو میری جاب تھی، اب میرے سارے ڈاکومنٹس بن گئے ہیں تو میری جاب نہیں ہے۔ میں نے کہا چلے اللہ تعالیٰ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ خیرۃ اللہ فی مختار ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں خیر چاہیے وہی اختیار کیا ہے۔ تو اس میں پتہ نہیں آپ کے لیے کیا خیر ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ضرور کوئی نہ کوئی خیر ہے اس میں چھپی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اب آپ کے لیے موقع مل گیا ہے، آپ کے پاس کچھ 1-2 مہینے کا ٹائم بھی ہے، تو آپ ماشاءاللہ جا کر اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں، اور ٹینشن آپ کی جو ہے یہ جو سالوں سے ہے وہ بھی حل ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد ان کے تقریباً کچھ عرصے بعد کیونکہ میری ان سے کمیونیکیشن ہوتی رہی تو بند ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، کہ وہ ان کی ہارٹ اٹیک ہوا ان کو۔ فیملی کے ساتھ گئے، ملے جلے، تقریباً کافی عرصہ ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں ایک دم مجھے ذہن میں یہ آیا کہ سبحان اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 سال پہلے جو خواب دکھایا تھا کہ یہ آخری رزق ہے، یعنی کہ یہ آخری ڈبل روٹی ہے، اور ڈبل روٹی ایک پورا پیک ڈبل روٹی کا مینز اس میں سلائسز ہوتے ہیں، اور سلائسز جو ہے وہ تقریباً ایک مثلا مہینوں پر آپ قسطوں پر جو سیلری مل رہی ہوتی ہے اس کو لے لیں، اور ایک پورا 1 سال جو ہے ڈبل روٹی کا ایک پورا سال ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، اور یہ آخری سال تھا ان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ قصہ مختصر کہ جو اس واقعے سے لب لباب یا سبق حاصل ہے، ایک تو یہ کہ دیکھیں کبھی بھی دنیا میں آپ نے ڈاکومنٹیشنز کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا ہے، وہ دنیاوی معاملے ہیں جو کہ آج سے 50-60 سال پہلے ہی شروع ہوئے ہیں، ورنہ 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تب سے انسان کو رزق دے رہا ہے، تو ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ لیکن دنیا کے نظام کے ساتھ تھوڑا سا ڈھلنا بھی پڑتا ہے، اور وہ ہر جو یعنی مملکتیں ہیں یا جو ملک ہوتے ہیں ان کے قوانین کا بھی احترام کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سب کو آسانی پیدا کرے۔ اور دوسرا اس سے یہ اخذ ہوا کہ جب تک آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا، تو وہ
آپ کی موت تک آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ڈاکومنٹیشن صحیح بھی نہ ہو، رزق آپ کا لکھا ہوا ہے، اور اگر ڈاکومنٹیشن ہو رزق نہیں ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اس سینس میں اٹھائیں کہ سب سے پہلے تو کہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ آپ تک پہنچنا ہے، اور جو رزق آپ کے لیے ہے وہ آپ ہی کے لیے ہی ہے، کسی اور نے نہیں لے سکنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہمیشہ کرنا چاہیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو اس واقعے سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔